دیار دل، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 2۔ یہ بھانپ لینے کے بعد کہ چاہے وہ کتنا بھی عرصہ اسے اپنے نام کے ساتھ لٹکا کر رکھ لے، اسے اپنے ساتھ رہنے پر تو کبھی آمادہ نہ کر پائے گا، تو یوں نہ اس سارے معاملے کو کچھ اس انداز سے انجام تک پہنچایا جائے جس میں آغا جان کی اخلاقی فتح اور اس کی ممی کی شکست کا تاثر بھرپور انداز میں اجاگر ہو کر سامنے آئے۔ اسے چہرہ پڑھ لینے کا کوئی زیادہ دعویٰ تو نہیں تھا، لیکن یہاں قدم رکھتے ہی زرمینے اور آغا جان کے بے تحاشا حیرت لیے چہروں نے اسے یہ اچھی طرح بتا دیا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی اس کی آمد سے آگاہ اور واقف نہیں تھا۔ آغا جان اس کی سوچ اور اس کی نگاہوں سے انجان اسے اپنے پاس بلا رہے تھے۔ وہاں کیوں کھڑی ہو میری جان، ادھر آؤ، میرے قریب آؤ، میں یقین کر لوں میری فارا میرے پاس آئی ہے۔ ان کے جھریوں زدہ چہرے پر بڑی والہانہ خوشی چھلک رہی تھی، یوں جیسے اس کا بس نہیں چل رہا تھا خود اٹھ کر دوڑتے ہوئے اس کے پاس آ جائیں اور اسے اپنے گلے سے لگا لیں۔ پوتی کو وہ اپنے پاس دیکھ کر بکھرتی بے تحاشا خوشی اپنی جیت کی تھی یا بہو کو شکست دے دینے کی، یا ان دونوں کی، وہ اس فیصلہ نہ کر پائی۔ ایک پل کچھ سوچا اور پھر ان کے قریب آ گئی۔ زرمینہ اس دوران کمرے سے نکل کر جا چکی تھی اور اب اس کی کرسی خالی تھی۔ وہ وہاں بیٹھنے لگی تب وہ بے ساختہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولے، یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو، میں اپنی بیٹی کو جی بھر کر دیکھنا اور پیار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہچکچاتے ہوئے انداز میں ان کے بیڈ پر قریب آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے جھریوں زدہ کانپتے ہاتھوں میں اس کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور ایک ٹک اسے دیکھے جا رہے تھے۔ یہ ولی لایا ہے نا تمہیں؟ بڑا بدتمیز ہے یہ لڑکا، مجھے بتا کر بھی نہیں گیا کہ فارا کو لینے جا رہا ہوں۔ تم آرام سے بیٹھو، سفر میں تھک گئی ہوگی۔ وہ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ جانتی تھی۔ ہاں، ان کی محبت کا اپنا ایک الگ انداز تھا۔ وہ جن سے محبت کیا کرتے تھے ان کی زندگی بھی خود جینے کی کوشش کرتے تھے۔ انہیں ان کی زندگی کا ایک پل، ایک گھڑی اور ایک ساتھ بھی اپنی خوشی اور اپنی مرضی سے جینے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ جس سے محمد بختیار خان محبت کا دعویٰ کرتے تھے، ان کی آتی جاتی سانسیں بھی ان کی مرضی کے تابع ہوا کرتی تھیں۔ اگر دوسروں پر اپنے من چاہے فیصلے مسلط کرنے کا نام محبت ہے تو وہ اس سے محبت کرتے تھے۔ اگر بے تحاشا پیسہ اور دولت لٹانے کا نام محبت ہے تو وہ اس سے محبت کرتے تھے، اور اگر دوسروں کی پوری زندگی خود جی لینے کا نام محبت ہے تو وہ اس سے محبت کرتے تھے۔ وہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی اور وہ اس کی پہم خاموشی ماحول کو بہت آکورڈ بنا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ جب یہاں آ گئی ہے تو اب اسے کچھ بولنا بھی ہے۔ ان گزرے 6 سالوں میں وہ ہر 2-3 مہینے بعد جب بھی وہ اس سے ایک مختصر سی کال کرتے تب وہ ان سے باادب لہجے میں پرتکلف اور رسمی سی باتیں کیا کرتی تھی۔ باتیں کیا کرتی تھی؟ جو وہ پوچھتے تھے ان کا جواب دیا کرتی تھی۔ جتنی شدید نوعیت کا جنگ و جدل سے بھرپور ماحول ان دونوں گھرانوں کے بیچ بالکل اعلانیہ اور کھلم کھلا پچھلے 6-7 ماہ سے چل رہا تھا، اس میں اس کی آمد کوئی عام سی یا روٹین کی بات نہ تھی۔ وہ اس کی آمد کا سبب نہیں پوچھ رہے تھے، اسے اس کی ممی نے یہاں کیوں کر آنے کی اجازت دے دی جیسے بنیادی اور اہم ترین سوال بھی نہیں کر رہے تھے۔ وہ جیسے اسے دیکھ کر بہت خوش ہو گئے تھے۔ ان کے جملے یہ ظاہر کر رہے تھے جیسے وہ یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ وہ ان کی بیماری کا سن کر بھاگی بھاگی دوڑ کر ولی کے ساتھ آ گئی ہے۔ وہ بیمار ہیں یہ ان کا کمزور وجود بستر پر دیکھ کر ہی سمجھ میں آ گیا تھا، لیکن یہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔ وہ 6 سال پہلے اسی گھر میں اس کمرے میں جب زندگی میں پہلی بار ان سے ملی تھی وہ تب بھی ایسے ہی بیمار تھے، وہ تب بھی یوں ہی بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ اس نے ان کی طبیعت کی خرابی کا سرسری تذکرہ گزرے برسوں میں کئی بار سنا تھا۔ ولی انہیں ٹیک لگوا کر بٹھانے کے بعد سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ بالکل خاموش تھا اور اس کا چہرہ، نگاہیں جو سفر کے دوران تمام وقت بالکل بے تاثر رہے تھے، اب آغا جان کی سمت مرکوز اتنے بے تاثر نہیں لگ رہے تھے۔ اسے یکسر فراموش کیے وہ ایک ٹک آغا جان کو دیکھے جا رہا تھا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اسے بولنے کے لیے یہی مناسب لگا کہ ان کی طبیعت پوچھ لے۔ طبیعت ٹھیک ہے بیٹا، اس عمر میں چھوٹی موٹی تکلیفیں تو چلتی ہی رہتی ہیں۔ ہمارے سامنے کے بچے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں تو ہماری تو اب عمر ہے۔ کبھی آنکھ دکھ رہی ہے تو کبھی داڑھ ہل رہی ہے، کبھی گھٹنے جواب دے جاتے ہیں تو کبھی دل، گردے، جگر شرارتوں پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپا نام ہی بیماریوں کا ہے۔ اس کے چہرے کو محبت سے تکتے ہوئے انہوں نے خوش دلی سے جواب دیا۔ اس کی نظریں ان کے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھی فریم شدہ تصویروں پر جم گئی تھیں۔ 6 سال قبل پہلی بار جب وہ اس کمرے میں آئی تھی تب یہ تصویر یہاں موجود نہیں تھی، اس لیے کہ تصویر کھینچی ہی اسی دن گئی تھی۔ خوف زدہ ہراساں نظریں جھکا کر زبردستی کی دلہن بنا کر بٹھائی گئی۔ وہ خود اس کے برابر میں جینز ٹی شرٹ میں ملبوس زبردستی کا دلہا، دلہا کے برابر دلہا کے کندھے کے گرد محبت سے بازو پھیلائے اداسی بھرے مسکان چہرے پر سجائے اس کے ڈیڈی، اور دلہن کے برابر میں کمزور بیمار لاغر سے آغا جان۔
آغا جان کے برابر سنگل صوفے پر بہت ناراض، بہت خفا اور غصے کی میں اس کی ممی ڈیڈی کے برابر کے سنگل صوفے پر آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو لیے زرمین نے اس تصویر کے ساتھ ایسی کوئی بھی خوشگوار جڑی یاد نہیں تھی جسے یاد کر کر خوش ہو پائے۔ وہاں 6 اور تصویریں بھی تھیں، وہ ایک دیوار پر آویزہ اور 2 الگ الگ جگہ پر سجی ہوئی تھیں۔ آغا جان، اس کی دادی، اس کے ڈیڈی اور اس کے چچا صہیب خان کے ساتھ ان کی جوانی کے دنوں کی تصاویر۔ آغا جان اور اس کی دادی بہت ینگ اور ڈیڈی اور صہیب بہت چھوٹے نظر آ رہے تھے۔ ان کے ڈیڈی کے کنووکیشن کے دن کی سیاہ روب اور ڈگری ہاتھ میں لیے کی تصویر، اور صہیب خان کے کالج یا یونیورسٹی میں کوئی میڈل وصول کرتے وقت کی تصویر۔ وہاں ولی اور زرمینے کی ان کے والدین کے ساتھ بچپن کی ایک تصویر بھی رکھی ہوئی تھی۔ تصاویر سے نظریں ہٹا کر دوبارہ ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ اسے پیر اوپر کر کے آرام سے بیٹھنے کو کہہ رہے تھے۔ وہ کمبل پیروں پر ڈال لے، اسے سردی تو نہیں لگ رہی۔ وہ لاہور سے بذریعہ ہوائی جہاز پشاور آئی تھی، تب بھی انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں وہ سفر سے تھک نہ گئی ہو، یوں جیسے اس نے لاہور سے پشاور تک کا راستہ پیدل طے کیا ہو۔ کسی جسمانی تھکن کا تو خیر اسے کیا شکار ہونا تھا، ہاں اعصابی، نفسیاتی اور ذہنی طور پر وہ کافی تھکی ہوئی تھی اور دباؤ میں بھی تھی۔ جس جگہ وہ آ گئی تھی وہاں آنا کوئی عام بات نہ تھی۔ لاکھ وہ خود کو پر اعتماد اور بہادر ظاہر کر رہی تھی، مگر اندر سے کچھ نروس تو تھی۔ تم آ کر فریش بھی ہوئی ہو یا ولی تمہیں سیدھا میرے پاس ہی لے کر آیا ہے؟ یہ زرمینے کہاں ہیں؟ کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے، اس سے کہو سدھو سے کھانا لگوائے۔ وہ خاصے خوش اور پرجوش نظر آ رہے تھے، یوں جیسے کوئی بہت خاص الخاص اور غیر معمولی اہمیت کا حامل مہمان ان کے گھر آ گیا تھا، اور ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح اس کی خاطر مدارت کریں۔ کھانا لگواؤ بیٹا، اور سدھو سے پوچھو کچھ ڈھنگ کی چیز اس نے پکائی بھی ہے کہ نہیں، میری بیٹی آئی ہے، اس کے شایان شان نہایت شاندار ڈنر ہونا چاہیے۔ ولی زرمینے کو بلا کر لے آیا تھا۔ یہ تمام کلام اسی سے ہو رہا تھا۔ آپ ڈرائنگ روم تک جانے میں تھک جائیں گے آغا جان، میں کھانا یہیں لگوا دوں؟ زرمینہ بیٹی اور شایان شان ڈنر دونوں کے ذکر کو مکمل نظر انداز کرتی صرف کھانا لگوانے کی بات کے جواب میں بولی۔ فارا آغا جان کے بالکل برابر میں بیٹھی تھی، مگر وہ یوں بات کر رہی تھی جیسے وہاں آغا جان کے علاوہ کوئی اسے نظر ہی نہیں آ رہا۔ لگوا لو، لیکن پھر سب کا یہیں لگواؤ۔ میں آج اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ میرے تینوں پوتی پوتا میرے دائیں بائیں موجود ہوں، ہم سب ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے ایک پرفیکٹ فیملی ڈنر۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کے کمرے میں صوفے کے سامنے رکھی لکڑی کی خوبصورت میز پر تمام کھانا چن دیا گیا تھا۔ وہ بیڈ سے ولی کی مدد کے سہارے اٹھے اور انہیں صوفے تک بھی کندھے کے گرد ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ چلاتا وہی لایا۔ آج تو وہ سہارے سے چل رہے تھے، اس نے جب انہیں پہلی بار دیکھا تھا تب وہ ویل چیئر پر بٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جاتے تھے۔ بیٹھنے کے بعد انہوں نے فارا کو پکڑ کر اپنے برابر صوفے پر بٹھا لیا۔ وہ دونوں شریر کہاں ہیں؟ آغا جان ابھی زرمینے سے پوچھ ہی رہے تھے کہ ولی جو چند سیکنڈ قبل ہی باہر نکلا تھا واپس آ گیا۔ اپنی گود میں دائیں بائیں وہ خوبصورت بچوں کو اٹھائے ہوئے انہیں گدگدا کر ہنساتا اور کچھ بولتا ہوا۔ زرمینے کے غصے بھرے پھولے چہرے پر ایک دم مسکراہٹ ابھری تھی۔ زیادہ حیران ہونے یا سوچ بچار کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ یقیناً زرمینے کے ہی بچے تھے۔ تقریباً 5 برس قبل اس کی شادی کا بلاوا جو آغا جان نے فون پر دیا تھا اور ولی کے ہاتھ شادی کا کارڈ بمائے ایئر ٹکٹ اسے بھجوایا تھا، اسے اچھی طرح یاد تھا۔ زرمینے کی شادی ہے، میں ولی کے ہاتھ کارڈ اور تمہارا اور روحی کا جہاز کا ٹکٹ بھجوا رہا ہوں۔ تم لوگ آؤ گے تو مجھے اور زرمینے کو بہت خوشی ہوگی۔ شادی میں تو خیر ان لوگوں کا کیا آنا تھا، لیکن وہ بلاوا اسے اچھی طرح یاد تھا اور تب کا افسوس بھی۔ ولی سے 4 سال چھوٹی اور اپنی ہی کم عمر لڑکی، چاہے اس کا کوئی بھی تعلق اس سے نہیں تھا، لیکن اس کی شادی پر بہت افسوس ہوا تھا۔ اتنی کم عمر لڑکی کی شادی، پتہ نہیں یہ بیچاری کو پڑھنے لکھنے بھی دیا آغا جاننے کے نہیں۔ تب غالباً فارا کے میڈیکل کے پہلے سال کا اختتام چل رہا تھا، اور اتنا تو طے تھا کہ اگر اسے بھولے بھٹکے اسکول کالج کی شکل دیکھنے آغا جان نے اجازت دی بھی تھی، تب بھی وہ اس وقت تک گریجویشن تو نہیں کیا ہوگا اس نے۔ اس خاندان میں عورتوں کو دبا کر اور محکوم بنا کر رکھنے کی روایت تھی۔ یہاں مردوں کو حاکمیت حاصل تھی، فیصلے وہ کریں گے اور عورتیں بیٹی، بیوی، بہن، پوتی وغیرہ وغیرہ کے مختلف حیثیتوں میں سر جھکا کر بغیر اف کیے انہیں قبول کریں گی۔ اس خاندان میں بچپن کی منگنیوں اور نکاح و شادیوں کا بہت رواج تھا۔ اس کے ڈیڈی کی بھی ایسی ہی بچپن میں منگنی کی گئی تھی، جسے توڑنا بعد میں ان کا جرم بنا تھا۔ زرمینے کی شادی کی اطلاع دیتے ہوئے آغا جان نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کی منگنی کچھ سال قبل اس کے والدین کی زندگی میں ہی ہو چکی تھی۔ 18 ساڑھے 18 سال کی لڑکی اگر چند برس قبل بھی منگنی ہوئی ہوگی تو بھلا اس وقت اس کی کیا عمر ہو رہی ہوگی؟ اور خود اس کا نکاح 17-18 سال کی عمر منگنیوں، نکاحوں اور شادیوں کے لیے کوئی مناسب عمر تو نہیں ہوتی۔ ولی ان دونوں بچوں کو گود میں لیے آغا جان کے برابر صوفے پر بیٹھ گیا۔
ان دونوں بچوں کی عمروں کا زیادہ درست اندازہ تو نہیں لگا سکتی تھی، دیکھنے میں لڑکی زیادہ صحت مند اور بڑی نظر آ رہی تھی، شاید 3.5-4 سال کی تھی۔ لڑکا نسبتاً کچھ کمزور دبلا سا نظر آ رہا تھا اور وہ چھوٹا تھا۔ ولی صوفے کے کونے پر بیٹھ گیا۔ اس کے برابر آغا جان تھے اور ان کے برابر فارا۔ صوفے پر جو جگہ واحد بچی تھی وہ فارا کے برابر تھی، اور وہ لڑکی اس کے اتنا بغض تو رکھتی تھی کہ اس کے برابر میں بیٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ مڑ کر بیٹ کے پاس رکھی کرسی اٹھا کر لے آئی اور اس کرسی کو میز کے سامنے رکھ کر اس پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل چاہا وہ اسے بتا دے کہ زیادہ فکر مت کرو، میں کسی طویل طعام و قیام کے لیے یہاں ہرگز نہیں آئی۔ جیسے تم مجھ سے بیزار ہو ایسے میں بھی تم لوگوں سے بہت بیزار ہوں۔ ویسے نفرت و عداوت اپنی جگہ، اس لڑکی نے خود کو بچوں کے بعد بھی کافی مینٹین کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ اتنی دبلی پتلی اور نازک سی تھی جیسے فارا۔ نیلے رنگ کی کڑھائی والے شلوار قمیص کے ساتھ سر پر دوپٹہ لیے وہ اتنی ہی فریش، ینگ اور اسمارٹ لگ رہی تھی جتنی کوئی غیر شادی شدہ لڑکی۔ اگر اس میں موجود خاندانی غرور و تکبر کو ہٹا دیا جاتا تو وہ کافی خوبصورت لڑکی تھی۔ پتہ نہیں وہ یہاں مستقل رہتی تھی یا صرف ملنے آئی ہوئی تھی۔ اس نے لمحہ بھر سے زیادہ اس بات کے بارے میں مزید نہیں سوچا۔ ماں کو فارا کے برابر بیٹھنا نہ تھا، مگر بیٹی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ وہ ماموں کی گود سے اتر کر صوفے کے اس خالی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ پلاؤ میں سے بوٹیاں ہٹوا کر اس نے ماں سے صرف چاول اپنی پلیٹ میں ڈلوائے اور اب ان چاولوں کو بڑے سلیقے اور مزے سے کھا رہی تھی، جبکہ اس کے بھائی صاحب کے منہ میں زبردستی نوالے ٹھوسے جا رہے تھے۔ ولی خود کھانا کھاتے بھانجے کے منہ میں بھی نوالے زبردستی ڈال رہا تھا۔ لالا یہ آپ کو کھانے نہیں دے گا، لائیں مجھے اسے دے دیں۔ نہیں ٹھیک ہے، اس نے نفی میں سر ہلا کر بھانجے کے ساتھ باتیں شروع کر دیں۔ تم نے اس کی عادتیں خراب کی ہوئی ہیں زرمینے۔ بچہ اپنے ہاتھ سے خوشی اور رغبت سے کھائے تو صحت بھی اچھی ہوتی ہے۔ تبھی دیکھ لو یہ کتنا کمزور ہو رہا ہے۔ آغا جان کے سامنے ان کا پرہیزی کھانا موجود تھا، وہ اپنی پلیٹ میں ڈال رہے تھے۔ میں کیا کروں آغا جان، یہ کچھ کھاتا ہی نہیں ہے۔ نوالے لے کر پورے گھر میں اس کے پیچھے بھاگوں تب کہیں جا کر اس کے پیٹ میں چند لقمے جاتے ہیں۔ دودھ، انڈے، فروٹ سے وہ بے نیاز ہے۔ اللہ اللہ کر کے جنک فوڈ میں پھر بھی کبھی کبھار دلچسپی لے لیتا ہے، مگر صحت بخش چیز تو حلق سے اترتی ہی نہیں ہے۔ یہ واقعی ایک پرفیکٹ فیملی ڈنر ہو سکتا تھا اگر اس میں وہ موجود نہ ہوتی۔ وہ یہاں آؤٹ سائیڈر لگ رہی تھی۔ اسے مسلسل یہ احساس ہو رہا تھا کہ کسی بے تکلف سے گھریلو ڈنر میں وہ زبردستی شامل ہو گئی ہے۔ دادا، پوتا، پوتی، پوتی کے بچے، وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ تم کچھ لے کیوں نہیں رہی؟ کیا کھانا اچھا نہیں لگ رہا؟ تم رات کے کھانے میں کیا لیتی ہو؟ بتا دو زرمینے، وہ بنوا کر لے آئے گی۔ اس نے اپنی پلیٹ میں تھوڑے سے چاول ڈالے تھے اور انہیں چمچ سے یہاں وہاں گھما رہی تھی۔ میں لے رہی ہوں آغا جان، کھانا بہت مزے کا ہے۔ اس نے اپنی پلیٹ میں تھوڑا سا سالن اور سلاد بھی جلدی سے شامل کر لیا۔ 2 مہینے قبل آپ جن لوگوں سے صاف صاف اور بالکل واضح ان کے منہ پر یہ کہہ چکے ہوں کہ آپ ان سے شدید نفرت کرتے ہیں، ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعلق نہیں رکھنا چاہتے، پھر انہی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا بے تکلف سے گھریلو قسم کے ماحول میں، اسے یہ بہت عجیب سا اور آکورڈ لگ رہا تھا۔ 2 مہینے قبل اس نے اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں ممی، تجمل ماما اور معیز کی موجودگی میں آغا جان اور ولی کے منہ پر صاف صاف کہا تھا مجھے طلاق چاہیے، میں ولی صہیب خان کے ساتھ کسی بھی قیمت پر نہیں رہنا چاہتی۔ آغا جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بالکل بے خوف و قطر ہو کر اس نے پوتے اور ان کے جوڑے زبردستی کے رشتے دونوں کو ایک ساتھ بڑی شدت سے رد کیا تھا، اپنا فیصلہ ان کو سنایا تھا۔ یہ کھلی سچائی اور واضح حقیقت تھی کہ وہ ولی صہیب خان سے اتنی ہی نفرت کرتی تھی جتنی اس کی ممی اور آغا جان کے جوڑے اس زبردستی کے رشتے سے، اتنی بیزاری تھی جتنی اس کی ممی کو۔ اور معیز کا ساتھ اگر کسی بھی سبب سے نہ مل پایا اور اگر دنیا میں آخری مرد ولی صہیب خان بچا ہوتا تو وہ ہمیشہ کنواری رہنا اور تنہا زندگی گزارنے کو اپنے لیے منتخب کرتی۔ اس روز وہ ان کے گھر آنے کے غالباً 3 یا 4 دن بعد آغا جان کی فون کال آئی تھی۔ میری صحت ٹھیک نہیں ہے، میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، فارا سے ایک بات میری بات کروا دو۔ اس کے صاف صاف جواب دے دینے کے باوجود نہ جانے وہ اس سے کیا بات کرنا چاہتے تھے۔ کال ممی نے ریسیو کی تھی اور انہوں نے ان کی فارا سے بات کروانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ فارا آپ سے بات نہیں کرے گی، اسے جو کہنا تھا وہ آپ سے بالکل صاف کہہ چکی ہے، اب برائے مہربانی آپ فون کرنے کی زحمت نہ کریں۔ وہ وہاں موجود تھی، تجمل ماموں اور زہرا مامی بھی وہاں بیٹھے تھے۔ اس کی طرف سے خلا کا قانونی مطالبہ پہنچ جانے کے بعد، اس کے منہ سے براہ راست اس رشتے سے انکار سن لینے کے بعد نہ جانے وہ اس سے مزید کیا کہنا چاہتے تھے۔ ممی نے ان کی بات پوری سنے بغیر کال کاٹ دی تھی۔ ہاں یہ ضرور ہوا تھا کہ پھر آغا جان کے ہاتھ سے کسی بھی طریقے کا رابطہ لاہور ان کے گھر نہیں کیا گیا تھا۔ 2 مہینے پہلے ان کا اور ولی کا اس کے گھر آنا اور پھر 3 روز بعد ان کی فون کال، اس کے بعد پھر یہاں سے ہر طرح کی مکمل خاموشی چھائی رہی تھی، مگر یہ خاموشی ایسی ہی تھی جیسے طوفان سے قبل کی خاموشی ہوتی تھی۔
پچھلے 6-7 مہینے اگر اس نے سخت اذیت اور مشکل میں گزارے تھے، اور آج وہ یہاں موجود تھی جن لوگوں سے وہ نفرت کرتی ہے انہی کے بیچ۔ واقعی انسان اپنے بارے میں، اپنی زندگی تک کے بارے میں کبھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی پیش گوئی نہیں کر سکتا۔ کیا آج صبح اس نے سوچا بھی تھا کہ آج رات کا کھانا وہ کہاں اور کس کے ساتھ کھا رہی ہوگی؟ آغا جان نے بہت تھوڑا سا کھانا کھایا تھا اور وہ زیادہ دیر صوفے پر بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ ولی نے سہارا دے کر دوبارہ بیڈ پر لے گیا تھا۔ اسے تو کچھ کھانے کی رغبت ہی نہیں تھی، لیکن ولی اور زرمینے نے بھی بہت تھوڑا سا کھانا کھا کر جلدی جلدی کھانا ختم کر دیا تھا۔ آغا جان نے فارا کو دوبارہ اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ ابھی ہو نا میرے پاس، ابھی جاؤ گی تو نہیں؟ ولی کی طرف اس کی پشت تھی اور ولی کے طرف دیکھے بغیر اس نے سر ہلا دیا تھا۔ لیکن تمہاری ہاؤس جاب، تمہارے کام کا خرچ تو نہیں ہوگا بیٹا؟ انہوں نے متفکر سے لہجے میں اگلا سوال کیا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آغا جان آج کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں، آپ کو زیادہ بولنا نہیں ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ زرمینے اٹھ کر ان کے پاس آ گئی اور تنبیہی لہجے میں اس طرح بولی جیسے انہیں نہیں اسے سنا رہی ہو۔ اب یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہ میرے آغا جان کے سونے اور آرام کرنے کا ٹائم ہے۔ بعض باتیں کہیں نہیں جاتی، رویوں سے سمجھا دی جاتی ہیں۔ وہ یہاں سے اٹھ کر کہاں جائے؟ اس نے ایک پل کو سوچا۔ فارا بھی تھک گئی ہوگی، اسے اس کا کمرہ دکھاؤ۔ اپنے پورشن میں اکیلے شاید اسے ڈر لگے، ایسا کرو بہروز کا کمرہ صاف کروا کر فارا کے لیے ٹھیک کروا دو۔ انہوں نے نام لے کر کسی کو مخاطب نہیں کیا، مگر کہہ یقیناً زرمینے سے رہے تھے۔ اس نے جیسے ان کی کوئی بات سنی ہی نہیں تھی۔ وہ سائڈ ٹیبل کے پاس کھڑی ان کی دوائیں نکال رہی تھی۔ وہ ان کی بات سن لینے کے بعد بھی اگلا کام کرنے کے بجائے انہیں دوائی دل جمعی سے نکال کر دے رہی تھی۔ دوائیں نکالنے کے بعد وہ گلاس میں پانی ڈالنے لگی۔ میں فارا کے لیے کمرہ ٹھیک کروا کر آتا ہوں آغا جان۔ ولی جو کھانے کے بعد سے صوفے پر ہی بیٹھا تھا، ایک نظر زرمینے کو دیکھتا صوفے پر سے کھڑا ہو گیا۔ وہ اگلے سیکنڈ کمرے سے باہر تھا۔ 10-15 منٹ بعد وہ اندر آیا تو براہ راست اسی سے مخاطب ہوا۔ آ جاؤ فارا۔ اس کا لہجہ تکلفات کا حامل ہونے کے باوجود اخلاق لیے ہوئے تھا، بالکل ایسا جیسے آپ کسی مہمان کے ساتھ اختیار کرتے ہیں۔ یہ اخلاق بھی شاید اس ایگریمنٹ کا حصہ تھا۔ جاؤ بیٹا، آرام سے جا کر سو جاؤ، اب انشاءاللہ صبح بات ہوگی۔ اس وقت یہ ہٹلر کی نانی مجھے زیادہ بولنے نہیں دے رہی، کل صبح ہم دادا پوتی خوب ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ بستر پر لیٹے انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی تو وہ خود آگے بڑھ کر ان کے قریب جھک گئی۔ لیٹے لیٹے انہوں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اس کے ماتھے کو بڑی محبت سے چوما۔ میری بیٹی میرے پاس آ گئی ہے، آج رات مجھے بڑی سکون کی نیند آئے گی۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس سے ہٹ گئی۔ زرمینے دوا لینے ان کے قریب کھڑی تھی، جبکہ ولی دروازے کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئی۔ الجھے ہوئے سے انداز میں وہ بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اس نے ولی کے ساتھ زینہ طے کیا اور ایک کمرے کے سامنے آ کر رک گئی۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو انٹرکام پر گل خان سے کہہ دینا۔ 1 منٹ ولی۔ اس کے پکارنے پر وہ تعجب کے انداز میں مڑا۔ آغا جان سمجھ رہے ہیں میں ان کی بیماری کا سن کر تمہارے ساتھ آئی ہوں، اور انہیں سمجھنے بھی یہی رہنا ہے۔ تمہیں ان کے سامنے یہی ظاہر کرنا ہے کہ تم صرف ان کی بیماری کا سن کر سب کچھ بھلا کر یہاں آ گئی ہو، اور 3 مہینے بعد میں ابھی انہیں یقین دلا دوں، اور 3 مہینے بعد کیا کہوں گی ان سے؟ وہ جھوٹ بولنے اور محبت کے ڈرامے کرنے یہاں نہیں آئی تھی۔ کیا ان کی بیماریوں کو آڑ لے کر اسے کسی طرح کے جذباتی بلیک میلنگ کا شکار بنایا جانے والا تھا؟ یہ تمہارا درد سر نہیں، تمہارا کام 3 مہینے یہاں آغا جان کے پاس رہنا ہے۔ 3 مہینے بعد کیا کرنا ہے اور کیا کرنا نہیں ہے یہ میرا کام ہے۔ تمہارے پاس میرا دیا ہوا ثبوت ہے۔ پھر بھی تمہاری تسلی کے لیے آج پہلی اور آخری بار تمہیں یقین دہانی کروا رہا ہوں کہ 3 مہینے سے اگلا ایک دن بھی تمہیں نہ یہاں رہنا پڑے گا اور نہ کسی ناپسندیدہ رشتے کو جوڑے رکھنا پڑے گا۔ میں اپنے الفاظ سے پھرنے والا انسان نہیں ہوں۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر سرگوشی نما آواز میں ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا۔ وہ پورے اخلاق اور مہمان نوازی والا انداز جو آغا جان کے سامنے اختیار کیا گیا تھا اب ندارت تھا، اب انداز باروب اور حکمیہ ہونے کے ساتھ مکمل کاروباری اور پروفیشنل نوعیت کا تھا۔ اب اس موضوع پر تم مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں کہو گی۔ جو بات میرے اور تمہارے بیچ ہے وہ اب کسی بھی انداز میں دہرائی نہ جائے۔ یہ تمہیں میری پہلی اور آخری وارننگ ہے۔ بہت سخت اور بے لچک لہجے میں وہ آواز دبا کر اس انداز میں بولا گویا اسے یہ خدشہ تھا کہ کہیں اس کی آواز کسی اور تک نہ پہنچ جائے، اور وہ فوراً ہی واپس مڑ گیا۔ وہ اس کی بات مان کر یہاں آئی کیوں ہے؟ اس کے اندر ایک دم سے پچھتاوا ابھرنے لگا۔ فیصلہ کرنے کے لمحے میں ہمیشہ اپنے دل کی آواز سنو۔ پہلی بار اس بات پر عمل کیا اور پہلی ہی بار منہ کے بل گر پڑی تھی۔ وہ بے شک کسی بھی قیمت پر اس ناپسندیدہ ترین اور زندگی پر عذاب کی طرح مسلط رشتے سے جان چھڑوا لینا چاہتی تھی، مگر محبت کے جھوٹے ڈرامے کر کے ہرگز نہیں۔ یہ اس کے معیار سے کمتر درجے کی بات تھی۔ یہ بڑی گھٹیا اور نیچ سی بات تھی۔ وہ اتنی جرأت رکھتی تھی کہ جن سے نفرت کرتی ہو علل اعلان ان سے اظہار نفرت کر سکے، اور جن سے محبت ہو تو علل اعلان محبت کا اعلان کر سکے۔
تمہیں 3 مہینے آغا جان کے ساتھ ایک بہت محبت والی پوتی بن کر رہنا ہے۔ اسے ولی کے الفاظ یاد آئے۔ تب اس نے ان الفاظ پر زیادہ سوچ بچار نہیں کیا تھا۔ یہ سب یوں ہی ایک دکھاوا اور جھوٹ ہے۔ دراصل تو آغا جان بھی اس سارے منصوبے سے واقف ہیں۔ ہاں، اس کے سامنے ضرور لا علمی کا ڈھونگ رچا رہے ہیں۔ وہ بہت بری طرح الجھی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ برسوں پہلے، اس کی پیدائش سے بھی پہلے، کبھی یہ اس کے ڈیڈی کا کمرہ تھا۔ یہاں وہی فرنیچر، وہی سب سامان رکھا ہوا تھا جو برسوں پہلے اس کے ڈیڈی کے زیر استعمال رہا تھا۔ یہیں اسی کمرے میں ممی اور ڈیڈی کے بیچ جھگڑا ہوا تھا۔ وہ اس جھگڑے کی عینی شاہد تھی، خوف سے تھر تھر کانپتی۔ اس جھگڑے کے دوران وہ بھی تو یہیں موجود تھی۔ یہی کچھ 6 سال کی شام تھی۔ یہاں اس بیڈ کے قریب ممی کھڑی تھی۔ کیا فارا کا نکاح؟ بہروز، آپ ہوش میں تو ہیں؟ وہ ان سے 1-2 قدم دور کھڑی ڈیڈی سے بولی۔ ہاں، ابھی ہوش میں آیا ہوں۔ پوری زندگی باپ کی نافرمانی کر لی، اسے بہت دکھ پہنچا دیے، بھائی سے ناجائز قربانیاں مانگ لی۔ اب کوئی ایک کام تو ایسا ہو جو ان کی خوشی اور رضا حاصل کر پاؤں۔ اور وہ خود اس بیڈ پر بیٹھی ان دونوں کو ہراساں نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ممی ڈیڈی پر چلا رہی تھی، ناراض ہو رہی تھی، اور وہ چلا تو نہیں رہے تھے مگر وہ ممی پر خفا بہت ہو رہے تھے۔ بہت بھرم لہجے میں ناگواری اور غصے سے بول رہے تھے۔ ممی اگر غصے سے چلا رہی تھی تو وہ بالکل قطعی اور 2 ٹوک انداز میں اپنا حکم سنا رہے تھے۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ یہ زبردستی کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ کیوں دوں میں اپنی بیٹی کا ہاتھ اس خاندان کے کسی شخص کے ہاتھ میں جس نے آج تک کبھی مجھے بہو تسلیم ہی نہیں کیا؟ اگر فارا تمہاری بیٹی ہے تو میری بھی بیٹی ہے۔ میں اپنی بیٹی کا دشمن نہیں۔ بہت سوچ سمجھ کر میں نے فیصلہ کیا ہے۔ ان دونوں کا جھگڑا سمٹنے کے بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ ابتدائی بحث و تکرار شدید غصے اور ناراضگی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ بہروز، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی، ممی روتے ہوئے بہت زور سے چلائی تھی۔ بس، ڈیڈی کے ہاتھ اٹھا کر تنبیہ کرنے والے انداز میں انہیں مزید کچھ کہنے سے روک دیا تھا۔ مجھے بحث نہیں چاہیے۔ جو فیصلہ میں کر چکا ہوں، میں نے اس سے تمہیں آگاہ کرنا تھا، سو کر دیا۔ میں نے تم سے تمہاری رائے نہیں مانگی۔ میں فارا کا باپ اپنی بیٹی کا نکاح اپنے بھائی سہیب خان کے بیٹے ولی سہیب خان کے ساتھ آج شام اب سے 1 گھنٹے بعد کر رہا ہوں، اور یہ میرا اٹل اور آخری فیصلہ ہے۔ سختی اور حاکمیانہ لہجہ ان کے ڈیڈی کا تو ہرگز نہیں تھا۔ ہاں، شاید یہ آغا جان کا لہجہ تھا۔ صرف 15 دنوں میں وہ آغا جان کی زبان اور ان کا انداز سیکھ گئے تھے۔ اس حکمیہ اور سخت لہجے میں بولتے اس نے ڈیڈی کو کبھی بھی نہیں سنا تھا۔ وہ تو خیر 17-18 سال کی ناسمجھ اور ناتجربہ کار لڑکی یا شاید بچی سمجھی جاتی تھی۔ اس سے کچھ کہنے، سننے یا پوچھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، مگر یہاں تو اس کی ماں کو بھی کسی رائے یا مشورے کے بغیر ایک سیدھا سادہ حکم سنا دیا گیا تھا، سخت اور قطعی لہجے میں۔ ممی روتے ہوئے کمرے سے چلی گئی تھی۔ وہ ممی اور ڈیڈی کے بیچ تناؤ، بدگمانی اور جھگڑے کی فضا دیکھ کر بری طرح سہمی ہوئی بیٹھی رو رہی تھی۔ ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے وہ میاں بیوی آپس میں یوں جھگڑ رہے تھے، کاش کسی طرح وہ سب کچھ پہلے کی طرح جیسا ہو جائے۔ اس کے ماں باپ کو لڑوانے والے محمد بختیار خان اسے نفرت ہو رہی تھی۔ اسے اس دن کا وہ ایک ایک پل یاد تھا۔ اس ایک دن نے اس کی زندگی کو کس قدر آزمائشوں میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس ایک دن نے اس کی زندگی کو پورا کا پورا بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگیں۔ یہاں اس کمرے میں وہ تنہا تھی، وہ رو سکتی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ ڈیڈی کی زمانہ طالب علمی کی ایک تصویر کو اٹھا کر اس نے ہاتھ پھیرتے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ تمام بتیاں بجھا کر جب زندگی اندھیروں اور آندھیوں کی زد میں تھی تو کمرے میں نمائشی روشنی کس کام کی تھی؟ اپنے ماں باپ کی محبت بھری چھاؤں میں خوش باش اور بے فکر زندگی گزارتی، درد غم کے معنوں سے ناآشنا کم سن نوعمر فارا بہروز خان کی زندگی اس روز تک خوشگوار اور بہترین تھی جب تک اس میں محمد بختیار خان، محمد سہیب خان اور محمد ولی سہیب خان نام کے لوگ داخل نہ ہوئے تھے۔ اس کی 18ویں سالگرہ میں 4 مہینے باقی تھے۔ وہ اے لیول کے امتحانات سے فارغ ہوئی تھی کہ زندگی میں سب کچھ بدل گیا۔ اس کے ممی ڈیڈی کی پسند کی شادی تھی جسے اس کے گھر والوں نے قبول نہ کیا تھا، اور اس کے ڈیڈی نے باپ کے گھر کے امیر ٹھاٹ باٹ سے منہ موڑ کر اپنی دنیا بسا لی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ان کے سامنے ان کی فیملی کا نام بھی لینا سنگین جرم تھا۔ مگر پھر ایک روز ان سب لوگوں کا ان کے گھر میں ذکر ہوا اور وہ فارا بہروز خان کی زندگی کا خوشگوار آخری دن تھا۔ ڈیڈی کے چھوٹے بھائی سہیب خان کا انتقال ہو گیا تھا۔ برسوں کے قطع تعلق کے بعد آغا جان نے انہیں بھائی کی موت کی اطلاع بھجوائی تھی۔ وہ بھائی کے آخری دیدار اور ان کی تدفین میں شرکت کے لیے پشاور چلے گئے تھے۔ وہاں 15 روز قیام کے دوران انہوں نے صرف ایک بار لاہور اپنے گھر بیوی اور بیٹی کو فون کیا، وہ بھی صرف یہ بتانے کے لیے کہ وہ ابھی پشاور ہی میں کچھ اور روز رہیں گے کیونکہ ان کے والد بہت بیمار ہیں۔ فارا اور ممی یہاں ان کے لیے پریشان ہوتی رہیں اور وہ وہاں رہتے رہے۔ پھر 15ویں روز انہوں نے فون کر کے فارا اور ممی دونوں کو اپنے پاس پشاور آنے کو کہا۔ انہیں ایئرپورٹ پر لینے والا دراز قدامت
مضبوط جسامت والا 21-22 سال کا لڑکا تھا جس کی نیلی آنکھیں بالکل اس کے ڈیڈی جیسی تھیں۔ وہ لڑکا چند گھنٹوں بعد اس کی زندگی پر کس عذاب کی طرح مسلط ہونے والا تھا وہ جانتی نہ تھی۔ اگر جانتی ہوتی تو شاید ایئرپورٹ سے آغا جان کے گھر جانے کے بجائے واپس لاہور کی فلائٹ پکڑتی۔ ممی اور آغا جان کے عالی شان محل نما گھر پہنچی جہاں بستر پر دراز پڑے آغا جان سے ان دونوں کی زندگی میں پہلی بار ملاقات ہوئی۔ آ گئے میرے بچے، وہ انہیں دیکھتے ہی فوراً بولے۔ فارا اپنے دادا کے پاس نہیں آؤ گی؟ روحی بیٹا تم وہاں کیوں رک گئی؟ یہاں آؤ، کیا ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ دیکھو تو صہیب کیسے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ لیٹے لیٹے ہی ہاتھ کے اشارے سے انہیں اپنے پاس بلاتے ہوئے بولے۔ فارا انہیں نہیں دیکھ رہی تھی، وہ اپنے ڈیڈی کو دیکھ رہی تھی۔ شاید ممی بھی انہی کو دیکھ رہی تھی۔ 15 دن کی دوری کے بعد وہ بیٹی یا بیوی کی طرف نہیں بلکہ اپنے باپ ہی کی طرف متوجہ تھے، ان کے پیر دباتے ہوئے، اسے اور ممی کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے۔ وہ اسے بہت بدلے ہوئے، بہت اجنبی لگ رہے تھے۔ پھر کچھ ہی دیر بعد وہ اسے اور ممی کو ایک دوسرے کمرے میں لے آئے اور وہاں اس کی زبانی سب بات سننے کے بعد پتہ چلا کہ وہ اسے اور ممی کو یہاں کیوں بلوایا گیا ہے۔ وہ اس کا نکاح اپنے مرحوم بھائی کے بیٹے کے ساتھ فوراً کر دینا چاہتے تھے، جس بھائی سے وہ برسوں نہیں ملے تھے۔ اس کے بیٹے کو 15 دن پہلے سے ہی جانا تھا۔ وہ اس کے ساتھ آنن فانن بغیر کسی سے پوچھے صلاح مشورہ کیے اپنی بیٹی کی زندگی وابستہ کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ ممی اور ڈیڈی کے بیچ شدید جھگڑے کے بعد جب ممی کمرے سے روتی ہوئی چلی گئیں تب ڈیڈی بیڈ پر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اس وقت انہوں نے ممی سے جس لہجے میں کہا کہ وہ بیٹی کے دشمن نہیں، وہ سوچ کر ہی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی اس کے ڈیڈی اس کے دشمن کبھی نہیں ہو سکتے؟ وہ کبھی اس کے لیے کچھ برا نہیں سوچ سکتے، لیکن پھر وہ آج کیوں اس کے لیے برا سوچ رہے ہیں؟ پر وہ اس کے ڈیڈی کہاں رہے تھے؟ وہ تو ایک اجنبی لگ رہے تھے، وہ اتنے بدلے ہوئے، اتنے مختلف لگ رہے تھے، اسے لگ رہا تھا جیسے وہ ڈیڈی کے اس ہم شکل سے پہلی بار مل رہی ہو۔ اس کے ڈیڈی تو اتنے نرم مزاج، صلح جو اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ سختی، تلخی، غصہ، حکم چلانا، یہ سب تو ان کی فطرت میں تھا ہی نہیں۔ اس نے انہیں کبھی حکم چلاتے نہیں سنا۔ ان کے گھر میں آج کیا پکنا ہے سے لے کر گھر کے فرنیچر اور دیگر سامان کی خریداری، چھٹیاں کہاں گزاریں گے، فارا کی برتھ ڈے کیسے سیلیبریٹ کریں گے، فارا کو عید کی شاپنگ کہاں کرائیں گے، جیسے معاملات تک بھی ممی اور ڈیڈی کی باہمی مشاورت سے طے پایا کرتے تھے۔ اور وہ اس روز اپنی اکلوتی بیٹی کی زندگی کا سب سے اہم اور سب سے بڑا فیصلہ وہ اپنی بیٹی بیوی کی ماں کی مرضی کے خلاف جبراً مسلط کر رہے تھے۔ یہ اس کے ڈیڈی نہیں تھے، یہ اس کے ڈیڈی ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ فارا تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے ڈیڈی تمہارے ساتھ کیا کبھی کچھ برا کر سکتے ہیں؟ اس کے برابر بیٹھ کر ڈیڈی اس کے سر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے آہستگی سے انہوں نے اس سے پوچھا۔ ممی سے بات کرتے ہوئے جو سختی، تلخی ان کی آنکھوں اور زبان میں تھی، اس سے بات کرتے ہوئے اس کی جگہ نرمی اور محبت نے لے لی تھی۔ فارا مائی سویٹ ہارٹ، تمہارے ڈیڈی نے زندگی میں بہت غلطیاں کی ہیں، اب ان کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا تم اپنے ڈیڈی کا ساتھ نہیں دو گی؟ ان کی بات نہیں مانو گی؟ وہ رو رہے تھے۔ اس نے بے اختیار سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ واقعی ڈیڈی نہیں لگ رہے تھے جنہیں وہ جانتی تھی، مضبوط اعصاب کے مالک، بڑی سے بڑی بات کی ٹینشن میں نہ آنے والے۔ وہ رو رہے تھے۔ وہ آج کیوں اس طرح رو رہے تھے؟ اگر ان کا چھوٹا بھائی مر گیا تو اس کی موت کا یہی وقت مقرر ہوگا۔ بھائی کی موت میں اس کا کیا قصور جسے وہ اپنی غلطی گردان رہے تھے؟ برسوں بعد اس گھر میں آئے ہیں تو اتنے برسوں سے ان پر اس گھر کے دروازے اس مالک نے خود بند کیے تھے۔ ان کے باپ نے انہیں گھر برداری کی سزا سنائی تھی۔ اپنا گھر تو نہیں چھوڑ کر گئے تھے جسے اپنی غلطی قرار کر رہے ہیں۔ تو کیا ممی کی پسند کی شادی، آغا جان کی حکم خلافی انہیں اپنا گناہ نظر آنے لگی ہے؟ بھائی کی موت، آغا جان کی بیماری، برسوں بعد اس گھر میں آئے ہیں تو اتنے برسوں سے ان پر اس گھر کے دروازے اس گھر کے مالک نے بند کر رکھے تھے۔ ان کے باپ نے انہیں گھر بدر کی سزا سنائی تھی۔ اپنا گھر وہ تو نہیں چھوڑ کر گئے تھے جسے اپنی غلطی قرار دے رہے تھے۔ تو کیا ممی سے شادی، آغا جان کی حکم عدوی انہیں اپنا گناہ نظر آ رہی تھی؟ بھائی کی موت، آغا جان کی بیماری، برسوں بعد اپنے گھر میں واپسی پر اگر انہیں ممی سے شادی اپنی غلطی نظر آنے لگی تھی تو یہ ان کی وہ سوچ تھی، وہ احساس جرم و ندامت تھا جو آغا جان نے بستر پر بیمار پڑھ کر ان کے دل میں پیدا کیا تھا۔ ورنہ پسند کی شادی نہ تو جرم تھا نہ کوئی گناہ، وہ بھی اس صورت میں جب جابر شہنشاہ کا مزاج رکھنے والا باپ آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی طے کردہ کسی بچپن کی منگنی کو قبول کریں، نہ کہ اپنی زندگی کا ساتھی خود چننے کی جسارت کر بیٹھیں۔ اور اگر یہ جسارت کر بیٹھیں تو آپ کو آپ ہی کے گھر سے نکل جانے کا حکم سنا دیا جائے گا، اپنی جائیداد سے آپ کو آنکھ کر کے سب کچھ چھوٹے بھائی کے نام کر دیا جائے گا۔
وہ اپنی ضد پوری کرنے کے لیے، اپنی انا کو سر بلند رکھنے کے لیے چھوٹے بیٹے کی اپنی اس بھانجی سے فوراً شادی کروا دی جائے گی جس سے منگنی توڑنے کا گناہ آپ سے سرزد ہوا تھا۔ یہ میرے مرنے والے بھائی کی خواہش تھی فارا کہ تم اس کی بہو بنو اور ہمارا ٹوٹا رشتہ اس مضبوط رشتے کی بدولت پھر سے جڑ جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو جائے۔ وہ روتے ہوئے اس کا سر سینے سے لگائے اس سے مخاطب تھے۔ ایک مرے ہوئے انسان کے لیے وہ اپنی جیتی جاگتی کم عمر بیٹی کی زندگی بھیٹ چڑھانے کو تیار تھے۔ کسی مرے ہوئے انسان کی خواہش پر ایک زندہ انسان کی قربانی دی جا رہی تھی، اسے رونا آ رہا تھا۔ آغا جان جو بیٹے کی موت اور اپنی بیماری کو ہتھیار کی طرح اس کی ممی کے خلاف استعمال کر رہے تھے، ایک کل کی لڑکی جو برسوں پہلے ان سے ان کا بیٹا چھین کر لے گئی تھی، اس لڑکی کو اس جسارت اور گستاخی کی سزا تو دینی ہی تھی۔ وہ بظاہر فارا اور ممی دونوں کے ساتھ بہت اچھے بنے ہوئے تھے، مگر کیا انہیں یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ جبراً جو رشتہ وہ ڈیڈی کے ذریعے مسلط کروا رہے ہیں، ممی اس پر کچھ نہیں ہے، فارا اس پر کچھ نہیں ہے۔ ممی اور ڈیڈی کے جھگڑے کے 1 گھنٹے بعد اسے ایک سرخ جوڑا اور کئی طرح کے بھاری بھرکم زیورات پہنا کر، جو آغا جان نے اپنے سیف سے نکال کر دیے تھے اور جو سارے ان کے خاندانی اور بہت قیمتی زیورات تھے، اسے زبردستی دلہن بنا کر ولی صہیب خان کے برابر بٹھا دیا گیا تھا۔ مختصر سے مہمان تھے، صرف خاص اور قریبی رشتہ دار۔ کوئی دھوم دھام، کوئی ہنگامہ نہیں تھا، کیونکہ 15 دن قبل اس گھر میں ایک موت ہو چکی تھی، فیصلہ ہو چکا تھا، فیصلہ سنایا جا چکا تھا۔ اس کا کام تو صرف اب گردن ہلانے کا تھا اور سامنے رکھے کاغذات پر دستخط کرنے کا تھا۔ خود پر اترے جبر کے اس لمحے کے لیے وہ ڈیڈی اور آغا جان کو کبھی معاف نہیں کر سکے گی۔ کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کرتے اس نے سوچا تھا، آغا جان مجھے اجازت دے، میں لاہور میں اپنے سارے ادھورے بکھرے کام سمیٹ لوں، ملازمت سے استعفیٰ دے دوں، روحی اپنا اور فارا کا سامان پیک کر لے، بس پھر ہم واپس یہیں آ جائیں گے اور اب ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے آغا جان۔ آپ سے وعدہ کرتا ہوں اب زندگی بھر آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، آپ کے قدموں میں ساری زندگی گزار دوں گا۔ تیسرے دن جب ڈیڈی نے لاہور واپسی کی بات کی تب آغا جان آنکھوں میں آنسو لیے تھے۔ ڈیڈی نے فوراً انہیں واپسی کی وجہ سے آگاہ کر کے ہمیشہ کے لیے یہاں آ جانے کا یقین دلایا تھا، جب کہ آغا جان اس کی اور ممی کے ساتھ اچھا بننے کا ڈرامہ کرتے رہے تھے۔ روحی بیٹا، سارے گلے اور رنجشیں اور پچھلی ہر بات بھلا کر یہاں آ جاؤ میرے پاس، تم میرے لیے میری بہو نہیں میری بیٹی ہو۔ وہ لوگ ہمیشہ کے لیے پشاور واپس جانے کے لیے لاہور ایئرپورٹ آئے تھے۔ 3 دن پہلے کے شدید جھگڑے کے بعد سے ممی اور ڈیڈی میں بات چیت بالکل بند تھی۔ جس طرح ان 3 دنوں میں ممی اور ڈیڈی میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اسی طرح راستے میں بھی کوئی بات نہیں ہوئی، اور واپس لاہور آ کر شدید غم و غصے میں گھری ممی اپنے گھر میں قدم رکھنے کے بجائے برابر میں اپنے بھائی کے گھر چلی گئیں۔ ڈیڈی کو جس طرح ان کی ناراضگی اور غصے کی کوئی پرواہ نہ تھی، اسی طرح انہیں ان کے ناراض ہو کر بھائی کے گھر چلے جانے سے بھی کچھ فرق نہ پڑا تھا۔ ممی کی ناراضگی سے لا تعلق اور بے نیاز فارا کو ساتھ لیے اپنے گھر میں آ گئے تھے۔ ہاں، وہ کچھ بجھے اور خاموش سے ضرور تھے۔ وہاں پشاور میں آغا جان اور اپنے بھتیجوں کے ساتھ بہت زیادہ باتیں کرنے والے ڈیڈی یہاں آتے ہی بالکل چپ چاپ سے ہو گئے تھے۔ وہ اسی اداسی بھرے انداز میں لاؤنج میں فارا کے ساتھ بیٹھے اس سے کچھ باتیں کرتے رہے تھے۔ پشاور میں بھی اچھے تعلیمی اداروں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ فارا کو میڈیکل کی تعلیم وہاں سے دلوائیں گے۔ وہ وہاں پڑھنے میں بھی اتنا ہی انجوائے کرے گی جتنا یہاں کرتی ہے۔ نئی سہیلیاں بنانے میں کچھ وقت ضرور لگے گا، مگر بہت جلد وہ وہاں خود کو ایڈجسٹ کر لے گی، جیسی چند تھوڑی بہت باتیں وہ اس کے ساتھ کرتے کھڑے ہو گئے تھے۔ فارا بیٹا، اپنا سامان پیک کر لو، وہ اس سے یہ جملہ کہتے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں تھے، بہت پریشان لاؤنج میں بیٹھی رہی۔ ممی اور ڈیڈی کے اس جھگڑے میں وہ کس کا ساتھ دے؟ ممی ناراض ہو کر تجمل مامور کے گھر چلی گئیں۔ وہ پشاور آغا جان کے گھر مستقل رہائش پذیر کسی قیمت پر نہیں ہوں گی، یہ بالکل واضح تھا، اور ڈیڈی اب وہاں جانے کے علاوہ کہیں اور رہائش اختیار نہیں کریں گے۔ وہ ان دونوں میں سے کس کا ساتھ دے؟ کس کی بات مانے گی؟ کس کی حکم عدوی کرے گی؟ ماں یا باپ میں سے کسی ایک کا انتخاب یہ کس طرح ممکن تھا؟ یہ کس طرح ہو سکتا تھا؟ وہ بہت الجھن اور بہت بے چینی کے عالم میں گم سم سی بیٹھی تھی۔ اس دوران دوپہر، شام رات، اور رات اگلی صبح میں بدل گئی۔ نہ ممی تجمل ماموں کے گھر سے واپس آئیں، نہ ڈیڈی اپنے کمرے سے باہر نکلے۔ اب کیا ہونے والا تھا؟ زندگی اب نہ جانے کیا رخ دکھانے والی تھی، مگر یہ تو واضح نظر آ رہا تھا کہ زندگی اب دوبارہ کبھی پہلے جیسی نہ ہو پائے گی، اور واقعی زندگی پھر دوبارہ کبھی پہلے جیسی ہو بھی نہ پائی تھی۔ صبح جب کافی دیر ہو گئی اور ڈیڈی اپنے کمرے سے باہر نہ نکلے، تب وہ ان کے کمرے کے دروازے پر آئی۔ دستک کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو وہاں ڈیڈی کا صرف جسم تھا۔ ان کی روح ایک دوسری دنیا کی طرف پرواز کر چکی تھی۔ ان کی رائٹنگ ٹیبل پر ان کے ہاتھوں کا ٹائپ شدہ وہ استعفیٰ رکھا تھا جس پر ان کے دستخط تھے۔
اسی دن کی تاریخ تھی جس کی صبح وہ اس دنیا میں موجود ہی نہ تھے۔ اگر زندہ رہتے تو آج انہیں یہ استعفیٰ اپنے آفس جا کر دینا تھا۔ اس استعفیٰ کے ساتھ کمرے میں الماریوں میں سے بھی تمام سامان نکال کر سوٹ کیسوں اور بیگز میں بھر کر رکھا ہوا تھا۔ کچھ وہ سامان بھی تھا جسے پیک کرنے کی شاید انہیں مہلت نہ مل پائی۔ وہ سب کارپیٹ، صوفوں اور بیڈ پر بکھرا پڑا تھا۔ یہ ساری پیکنگ یہی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ دوپہر سے رات تک یہی کام کرتے رہے تھے، اپنے آغا جان کے پاس جانے کی تیاری کرتے رہے تھے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ رات کے آخری کسی پہر ان کا انتقال ہوا تھا۔ نہ جانے کس کس ناکردہ گناہ کا بوجھ اپنے دل میں لیے وہ یوں خاموشی سے رخصت ہو گئے تھے۔ کل دوپہر لاؤنج میں اس کے پاس سے اٹھنے والے ڈیڈی اب کبھی دوبارہ اس کے پاس نہیں آئیں گے، اس سے بات نہیں کریں گے۔ وہ صدمے سے بدحواس ہو گئی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح دیواروں سے سر ٹکراتی دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ ڈیڈی سے اپنے اس جبری نکاح اور ممی سے جھگڑا کرنے پر وہ دل ہی دل میں ناراض تھی، اور وہ اسے منائے بغیر ہی چلے گئے تھے۔ اب وہ کس سے ناراض ہو، کس سے شکوہ کرے؟ ڈیڈی سے شدید ناراض اور بدگمان بھائی کے گھر چلے جانے والی ممی سر پر بیوگی کی چادر لیے صدمے سے بدحال اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ ان کی ہستی مسکراتی زندگی میں آگ لگا دینے والے، ان سے ان کا سہاگ چھین لینے والے، ان کی بیٹی کو یتیمی کا دکھ دینے والے محمد مختار خان کو وہ کبھی معاف نہیں کریں گی، وہ روتے ہوئے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔